الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے
گزشتہ جمعے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات چل رہی تھی کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں جا بجا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ محفلوں کا انعقاد نظر آتا ہے اور کچھ روشنیاں اور لائٹیں، کچھ جھنڈے نظر آتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول گزر جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ایک سال کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر ان چیزوں کا، ان روشنیوں کا، ان جھنڈوں کا اور ان محفلوں کا ایک سال تک پھر نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ کیا محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے چند دنوں میں کسی مخصوص مہینے میں یاد کر لیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھلا دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس نے اپنے نبی کے حق کو پہچانا نہیں ہے کہ نبی کا کیا حق ہے اور کتنا حق ہے۔ نبی کا حق تو اتنا ہے کہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی مخصوص ایام کا پابند نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ان مخصوص ایام میں تو ذکر کرو اور اس کے بعد بھلا دو۔ اور پھر جس نام نہاد طریقے پر ذکر رسول کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا، تو وہ دین کے اندر ایک نئی بات کا پیدا کرنا، کسی نئی بات کا گھڑ لینا، یہ تو ویسے بھی بدعت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کی اطلاع دیتا ہے، ہمیں باخبر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ اور جب دو اتنے بڑے واقعات ہیں کہ ایک کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے اور ایک کائنات کا سب سے بڑا غم اور رنج کا واقعہ ہے کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اب ایمان والا بندہ ایک کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منائے یا اپنے نبی کی وفات کا غم اور رنج منائے، کیا کرے؟ یہاں پر آ کر انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ اسے کرنا کیا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی اگر رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے رہنمائی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ اس امت کے محسنین کی سب سے بڑی جماعت ہے، کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ یہ صحابی جو میرے صحابی ہیں، میرے دوست ہیں، تو ہدایت کے ستارے ہیں، اور تم اس میں سے جس کا بھی اتباع کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میرے طریقے پر چلو، میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو۔ یعنی مثال دی کہ جیسے ڈاڑ کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جائے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، اس طرح فرمایا کہ صحابہ کے اور خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟
وہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے جو فیض حاصل کیا، وہ فیض کسی روشنیوں اور جھنڈوں کی شکل میں نہیں تھا، وہ فیض عمل کی شکل میں تھا، وہ ایک عملی زندگی تھی۔ اور وہ عملی زندگی کیسی تھی؟ جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کس طریقے پر زندگی کو گزارا جائے، میرا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، کس راستے پر، کس رخ پر زندگی کو گزارا جائے، بنایا جائے، سنوارا جائے، کھڑا کیا جائے، تو وہ تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بس اس طریقے کو تم اپنا لو، اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے صحابہ کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کی جماعت کو جو اللہ نے اپنی رضا کے پروانے دنیا میں عطا کیے، رضی اللہ عنہ رضا، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بنایا تھا، کہ ہر جگہ پر اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، اتباع کیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بڑا کوئی ذکر رسول نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، یہ سب سے بڑا ذکر رسول ہے۔ اور جو شخص اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے تو یہ در حقیقت اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت کا ایک عملی نمونہ پیش کر رہا ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کو جو دیکھتا ہے، اس کے رہن سہن کو دیکھتا ہے، اس کے طور اطوار کو دیکھتا ہے، تو اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آتی ہے۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اس کا لباس کا پہننا اتارنا ایک عملی مشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی۔ تو اس عملی مشق کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آتی ہے، آپ کے طریقوں سے محبت بڑھتی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا، وہی ان طریقوں پر چل سکتا ہے جس سے آپ کے طریقوں سے محبت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، پہلی بار یہی ارشاد فرمائی کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، یعنی میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی، کہ جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پتہ چلا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، اور سنت سے محبت کسی دعوے کا نام نہیں ہے، سنت سے جو محبت ہے وہ ایک عمل کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک اسوے کا نام ہے، جس کو انسان اپنا لیتا ہے، جس رنگ میں رنگ جاتا ہے، جسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور ایسا حصہ بنا لیتا ہے، ایسا اس رنگ کے اندر رنگ جاتا ہے، وہ سنتیں ایسی عادت اس کی بن جاتی ہیں، عمل کرتے کرتے وہ درجہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر غیر اختیاری طور پر بھی سنت کی مخالفت اس سے نہیں ہوتی۔ شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اکابر اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، 40 سال تک حالت سکر میں رہے، اور حالت سکر وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا، کس حال میں ہوں، کس کیفیت میں ہوں،
بس ایک دھیان اور ایک استحضار ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ 40 سال اس طرح سے گزر گئے، لیکن اس 40 سال کے اندر یہ کیفیت تھی کہ کبھی کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ کیفیت تھی حالت شکر کی کہ اپنی خانقاہ سے مسجد تک اور مسجد سے خانقاہ تک 40 سال تک راستہ یاد نہ ہوا۔ 40 سال گزر گئے، راستہ یاد نہیں ہوا، بس خادم حق حق کہتا ہوا جاتا تھا، اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور وہ کہتا ہوا حق حق واپس آتا تھا، پیچھے پیچھے واپس چلے آتے تھے، لیکن مسجد کا راستہ یاد نہیں ہوا۔ اس درجے کی حالت شکر تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو رہے۔ اب خادم پریشان ہے کہ مسجد میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو پرانا خادم سمجھ گیا کہ اس وقت اس درجے حالت شکر ہے کہ اس بات کا بھی استحضار نہیں ہے اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ دایاں پاؤں کون سا ہے، بایاں پاؤں کون سا ہے، اور سنت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر پہلے داخل کرے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالے۔ لیکن آج ہمیں یہ سنت یاد نہیں، مسجد تو آتے ہیں لیکن مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی سنت یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں سے محبت نہیں کی۔ کاش کہ اگر محبت کی ہوتی تو جیسے دنیا داری کے دھندے یاد ہوتے ہیں، ایک دکان پہ سینکڑوں چیزیں رکھی ہیں، سینکڑوں چیزوں کے دام یاد ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے نبی کے طریقے یاد ہوتے، سنتیں یاد ہوتی، ان طریقوں پر عمل زندگی کے اندر ہوتا۔ اگر ہماری زندگی سنتوں سے خالی نظر آتی ہے، وہ اتباع سنت اگر زندگیوں میں نظر نہیں آتا، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت سے محبت نہیں کی، اور جب سنت سے محبت نہیں کی تو پھر نبی کی ذات سے بھی محبت نہیں کی، کیونکہ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پہلا درجہ سنت سے محبت کا ہے، اور سنت سے محبت دعوے کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، دعویٰ ہمیشہ دلیل چاہتا ہے، کہ جو آدمی زبان سے کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے لیے دلیل اور گواہی پیش کی جاتی ہے۔ کیا دلیل ہے، کیا گواہی ہے؟ اگر کوئی محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ کرے تو پوچھا جائے گا کہ بھائی اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عشق رسول اور محبت رسول یہ تو بڑا اونچا کام ہے، بہت اونچا عمل ہے، تو آخر اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اور وہ دعوے کی جو دلیل ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کے اندر ہے تو واقعی وہ محبت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر وہ اتباع زندگی کے اندر نہیں، وہ اتباع نظر نہیں آتا، تو یاد رکھیے کہ نرے دعوے جو ہے وہ کام نہیں آیا کرتے، اور نرے دعوے نجات کے لیے کافی نہیں ہوا کرتے، نرے دعوے شفاعت کے لیے کافی نہیں ہوا کرتے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور ایک عجیب بات کہی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ اور ان کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ اتنے پریشان تھے کہ ان کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، وہ جسمانی طور پہ کمزور ہو گئے تھے، کہ مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی صحبت بابرکت میں بیٹھتے ہیں،
ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دل کو تسلی مل جاتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، پھر گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کے پھر آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو دیکھ کر تسلی و تشفی ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ پریشان کر رہی ہے کہ دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، دنیا میں رہنا تو کسی نے نہیں۔ تو جب آپ دنیا سے جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس درجے میں تو نہیں ہوں گے، تو پھر یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی، ملاقات کیسے ہوگی۔ یعنی صحابہ کو اگر غم تھا، اگر فکر تھی، تو اس بات کی فکر تھی کہ جیسے اللہ نے دنیا میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمایا، آپ کی صحبتیں نصیب فرمائی، تو یہ ساتھ، یہ زیارت، یہ صحبتیں جنت میں کیسے ملیں گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور صحابہ کی طلب ایسی تھی، صحابہ کی تڑپ ایسی تھی، ان کے سوال ایسے تھے کہ جس پر اللہ کی جانب سے قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اس جماعت کی بڑی عظمت اور محبت دل کے اندر ہونی چاہیے، اس صحابہ کی جماعت سے محبت کرنی چاہیے، اس صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ سے محبت نہ کرے، ایک ایک صحابی سے محبت نہ کرے۔ تو ان کی تڑپ، ان کی پیاس ایسی تھی کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، دعویٰ نہیں، اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پھر وہ کس میں سے ہوگا؟ وہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہوگا، جس پر اللہ کا انعام ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اگر نبی کی معیت چاہیے، نبی کا ساتھ چاہیے، نبی کی شفاعت چاہیے، تو بھائی آسان سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ انعام یافتہ بندوں میں سے کر دے گا، اور انعام یافتہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو پتہ چلا یہاں بھی ہمیں سبق کس چیز کا ملا؟ عمل کا سبق ملا، کہ عمل ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اطاعت کسی دعوے کا نام نہیں ہے، اطاعت کسی جھنڈے کے لگانے کا نام نہیں ہے، اطاعت کو روشنیاں جلانے کا نام نہیں ہے۔ اطاعت کا تعلق تو انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اطاعت کا تعلق تو اس کے قلب کی کیفیات کے ساتھ ہے، کہ اللہ اس کے دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اس کے دعوے کو نہیں دیکھتا، کہ اس کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا جذبہ موجزن ہے، کتنی یہ محبت کرتا ہے، اور کتنا اطاعت کا جذبہ اس کے اندر ہے۔ آج تو بھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ بھی ہم نے شکل بنانی کیسی ہے، چہرہ مہرہ بنانا کیسا ہے، اللہ کے نبی جیسا چہرہ بنانا ہے یا ان کے دشمنوں جیسا چہرہ بنانا ہے، اللہ کے نبی جیسا لباس پہننا ہے یا ان کے دشمنوں جیسا لباس پہننا ہے۔ آج تو ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے، آج اس بارے میں تذبذب کے اندر مبتلا ہے۔ ارے یہ کوئی تذبذب کی بات ہے؟ یہ تو عشق اور محبت کا تقاضا ہے، اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے، اور دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں عبداللہ عبد الرحمن ہوں، اس کی وہ حالت نہ ہو کہ دیکھنے والا تذبذب میں پڑ جائے کہ سلام بھی کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس کے اندر کوئی امتی کی شباہت نظر نہیں آتی، میں اسے سلام کروں تو کیسے کروں؟ اپنی شناخت کو کبھی نہیں مٹانا چاہیے، یہ شناخت تو بڑے کام کی چیز ہے،
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو یہی کہہ دیں گے یا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں، کہ میں تو اپنے ظاہر کو بنا سکا اور تو میں کچھ نہ کر سکا، یا اللہ میں نے تو صورت بنا لی، حقیقت تو اس کے اندر پیدا کر دے، تو تو قادر ہے۔ اور یہ ظاہر کو بنا لینا، ظاہر کو سنوار لینا، ارے یہ بھی تو محبت کا اظہار ہے نا۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ان جیسا چہرہ مہرہ بناتے ہیں، ان جیسا لباس پہنتے ہیں، اور پھر کہتے جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو کبھی سوچا کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان والے کی کیا پہچان اور کیا شناخت ہے؟ کہ کسی ادارے کے اندر اگر کوئی ملازم ہوتا ہے، اس ادارے کی مخصوص وردی ہوتی ہے، مخصوص لباس ہوتا ہے، اس مخصوص لباس اور وردی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سپاہی ہے، یہ فوجی ہے، یہ فلاں دفتر کا ملازم ہے، انہیں شناخت دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ کوئی سرکار کا آدمی ہے اور یہ فلاں ادارے کا ملازم ہے، اس کی وردی بتاتی ہے۔ اسی طرح ایمان والے بندے کو شناخت دی گئی ہے، پہچان دی گئی ہے، اور وہ شناخت اور پہچان کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ اس زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیں، پھر تو بھائی کامیابی ہے۔ ورنہ جو زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، فی زماننا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگوں نے شور شرابے کا نام محبت رسول رکھ لیا، روشنیاں اور لائٹیں جلانے کا نام محبت رسول رکھ لیا، دیگے پکانے اور سبیلے لگانے کا نام محبت رسول رکھ لیا۔ تو کبھی سوچا کہ صحابہ نے بھی یہ کام کیا؟ ابھی میں ابتدا میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی خبر بھی دیتا ہے اور سب سے بڑے غم کی خبر بھی دیتا ہے۔ کہ سب سے بڑی خوشی کائنات کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور سب سے بڑے غم کی خبر یہ ہے کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس سے بڑا غم ہو نہیں سکتا۔ تو جب ایک غم اور ایک خوشی جمع ہو جائے، پھر ایسے وقت میں کیا کرے؟ انسان کی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، پھر اسے اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، اور بڑوں میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے کہ صحابہ نے کیا کیا تھا۔ صحابہ نے نہ آپ کی ولادت کی خوشی منائی تھی، نہ آپ کے وفات کا غم۔ ہاں وہ غم دلوں کے اندر تھا، وہ دلوں کو گائل کرتا تھا، لیکن صحابہ نے کیا کیا کہ صحابہ نے بجائے جشن منانے کے آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک مشن بنا لیں۔ کس چیز کا مشن بنا لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کا اور آپ کی تعلیمات کو پھیلانے کا۔ ہم اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اس کو گامزن کر دیں، وقف کر دیں، کہ ہماری زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہوں کہ ہمیں آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ کے طریقوں پر چلنا ہے، اور آپ کے طریقوں کو پھیلانا ہے۔ اور جب تک امت کے اندر یہ غلامی کا رنگ رہا، یہ غلامی رہی، یہ غلامی کا طوق گلے کے اندر پڑا رہا، اس وقت تک یہ امت ذلت اور پستی کا شکار نہیں تھی، اس وقت تک یہ امت ترقی کی طرف گامزن تھی۔ آج اگر یہ امت باوجود کثرت وسائل کے اور کثرت تعداد کے، آج اگر یہ امت ذلت اور پستی کا شکار ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے نہ معلوم کس کس کے طریقوں کو اپنا رکھا ہے، کس کس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ یہود و نصارہ کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا چہرہ، مہرہ، لباس، یہ چیزیں زندگیوں کے اندر ہیں۔ گھروں کے اندر گانے، باجے، موسیقی، یہ لعنتیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہر جیب کے اندر موبائل فون موجود ہے، اور اس موبائل فون کے ذریعے سے جو سوشل میڈیا کی لعنت اس کے اندر ہے، آج بے حیائی عام ہو چلی ہے۔
لیکن وہ بے حیائی بری معلوم نہیں ہوتی. اور حیا تو انسان کے ایمان کا شعبہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کسی عمارت سے اس کے ایک حصے کو جدا کر دیا جائے پھر وہ عمارت بھی قائم نہیں رہا کرتی، پھر وہ عمارت بھی منہدم ہو جاتی ہے. تو اگر ایمان سے حیا کو جدا کر دیا جائے پھر حیا سے کے بغیر ایمان کی عمارت کھڑی کیسے رہے گی؟ کیسے اس عمارت کو بچا سکیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان نام کا مسلمان تو ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے اپنے حیا کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کی. نام کا مسلمان ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہے. آج انسان کے خیالات پراگندہ ہیں، آج اس کی نگاہیں آلودہ ہیں، اس کی سوچ اور فکر کے اندر حیا نہیں ہے بلکہ بے حیائی بھری ہوئی ہے. اور اس کی جا بجا مثالیں اس سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی ہیں کہ آج ہماری قوم اور اس کے نوجوان اور یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ بچے آج کس راستے پر جا رہے ہیں کہ پہلے کبھی اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان کسی سے ناجائز تعلق کو قائم کرے، اور آج ناجائز تعلق کا قائم کرنا ایک فیشن بن چکا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی لعنت ہے، یہ جیب میں پڑا چھوٹا سا پرزہ، یہ موبائل فون ہے. یہ ایک فیشن بن گیا، جس کو چاہے میسج بھیج دو، جس سے چاہے تعلق قائم کر لو. مردوں میں یہ خرابی، خواتین کے اندر یہ خرابی، شادی شدہ مرد تو اس لت میں مبتلا اور شادی شدہ عورت ہے تو اس لت کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا. اور جب یہ راز کھل جاتے ہیں، راز تو راز نہیں رہتے نا. ایک حد تک تو اللہ بندے کی ستاری کرتا ہے، اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید یہ باز آ جائے. لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا، سرکشی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، بغاوت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اللہ بھی ستاریت کی چادر کو ہٹا لیتا ہے. پھر جس کو اللہ رسوا کرنا چاہے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی؟ جو حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر حیا چلی جائے، حیا رخصت ہو جائے، پھر جو چاہے انسان کر گزرے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسے با حیا تھے کہ جیسے کنواری لڑکی پردے کی حالت میں با حیا ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ با حیا تھے. کہ آپ کسی کی چہرے پہ نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملاتے تھے، نگاہ کو جھکا کر رکھتے تھے. اس درجے کی حیا غالب تھی. اور آج تو بے حیائی عام ہو چلی ہے. اور پھر اس پر رونا یہ ہے کہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا، برا نہیں سمجھا جا رہا. اور جب برائی کو برا نہ سمجھا جائے تو بھائی پھر ایسے ہی بارشیں ہوتی ہیں، ایسے ہی سیلاب آتے ہیں، ایسی بربادیاں ہوتی ہیں کہ بستیاں کی بستیاں مٹ جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے بے گھر اور بے در ہو جاتے ہیں. اپنی شامت اعمال ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہے جو کچھ ہمیں بربادی نظر آتی ہے. اور پھر راستہ بچنے کا وہی ہے کہ اپنے نبی کی دامن رحمت میں، اس آغوش رحمت میں پناہ لے لے. یہاں پر تو پناہ مل سکتی ہے، یہاں پر تو حفاظت ہو سکتی ہے. اور اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ کر یاد رکھیے کہ پھر کہیں بھی دامن پناہ نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، مجھے واقعہ یاد آیا کہ بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک بات اپنے بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے دھاگوں کی شکل میں ہر امتی کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. یعنی آپ کے قلب سے وہ دھاگے نکل رہے ہیں اور وہ امتی کے دل تک وہ دھاگے پہنچے ہوئے ہیں جس کے ساتھ یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے. اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آج لوگ بے دھڑک اعتراض کر دیتے ہیں. تو کسی نے اعتراض کر دیا، دو لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی.
وہ کون سے دھاگے جو ہمیں نظر نہیں آتے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، تو ہمیں یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اعتراض کر دیا، کہا کہ اچھا پھر تمہارے دھاگے کاٹ دوں؟ کہا جی کاٹ دو۔ فرمایا کہ جاؤ، کاٹ دیے، اور جب صبح ہوئی تو وہ دونوں مرتد ہو چکے تھے، ایمان کو کھو چکے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا ایک تعلق ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے عجیب مصرے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، بر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ امتی کے جو احوال ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ میرا عمل جب میرے نبی کی خدمت میں جاتا ہوگا تو میرے نبی کا دل خوش ہوتا ہوگا یا رنجیدہ ہوتا ہوگا، آخر کیا کیفیت ہوگی؟ اور جب قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھلے گا تو اس دن کیا حال ہوگا؟ کیا اس دن ایسا ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں کچھ ایسا درج ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے، یا میں وہاں بھی آپ کے قلب کو رنجیدہ کروں گا؟ تو کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اللہ تو دو جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، اور میں تو تیرے در کا منگتا ہوں، سوالی ہوں، میں تو بھکاری تیرے در کا ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ قیامت کے دن میری معذرت کو، میرے عذر کو پذیرائی بخش دینا، یعنی مجھ سے درگزر کر دینا، مجھے معاف کر دینا، یعنی مجھ سے حساب نہ لینا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، اور یا اللہ اگر حساب لینا ہی ضروری ہو، اس کے بغیر اگر کوئی چارہ نہ ہو، پہلی بات تو حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا ہی ضروری ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پوشیدہ کر دینا۔ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے نبی کے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جائے، تیرے نبی کو تکلیف ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سے مجھے یا اللہ تو پوشیدہ کر دینا۔ تو بھائی ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنی چاہیے۔ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ طریقے سے محبت پہلے ہے، سنت سے محبت پہلے ہے، اور رسول کی ذات سے محبت بعد میں ہے، اور وہ طریقے سے محبت وہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور پھر صلہ کیا ہے؟ صلہ بھی بہت بڑا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کا ساتھ چاہیے، کہاں جنت میں ساتھ چاہیے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور کے طریقوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، یعنی ان طریقوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اور پھر کسی سے شرمانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹخنے کھول لیے تو لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، چہرے پہ داڑھی سجا لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے کیا لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، آپ کی شفاعت لینی ہے، اور آپ کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا، اس کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی حیت میں اور کسی ایسی حالت میں دنیا سے جائیں کہ کل وہاں پہ ہماری کوئی شناخت نہ ہو، کوئی ہمیں پہچاننے والا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور فرشتے انہیں دور ہٹا رہے ہوں گے کہ دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی انہیں کیوں ہٹاتے ہو؟ کیا یہ میرے امتی نہیں ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آپ کے بعد بدعت کو ایجاد کیا، نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو نئے نئے طریقے ہمیں ایجاد نظر آتے ہیں، جن میں جا بجا تبدیلیاں نظر آتی ہیں،
یاد رکھیے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ایسی روشنیوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، پھر ایسی محفلوں کی کو زینت نہیں بخشنی چاہیے کہ جس کا تعلق دین سے نہ ہو، اور جو دین کے چہرے کو مسخ کرنے والی چیزیں ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ محفلیں اصل ہیں، باقی اور تو کچھ بھی نہیں، کہ سارا سال میں چند دن محفلوں کا انعقاد کر لو، اس میں شرکت کر لو، اور اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ تو لوگوں کے عقیدے میں فساد پیدا کرنے والی بات ہے۔ اور کیا عشق اور محبت کا یہی ذریعہ ہے کہ روشنیاں لگا کر عشق و محبت کا اظہار کیا جائے؟ اور جس زمانے میں روشنیاں نہیں تھی، کیا اس زمانے میں محبت رسول اور عشق رسول نہیں تھی؟ ارے آج سے زیادہ تھی اس زمانے میں۔ اور ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا جب یہ سب مصنوعی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، کیا اس وقت عاشق رسول نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عشق رسول اور محبت رسول کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خرابی کی بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً سال بسال ان رسومات میں، خرافات میں تبدیلی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ 10 سال پیچھے چلے جائیے، 15 سال، 20 سال، 25 سال پیچھے چلے جائیے، آج جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ پہلے نظر نہیں آتی۔ تو دین تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا، دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آج ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے روزے رکھے، ہم بھی ویسے ہی رکھتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب آپ کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس اللہ کے دین میں جو آفاقی دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قیامت تک اسی طرح سے رہے گا، کوئی ایک نقطے کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان چیزوں کے اندر، خرافات میں جو روز بروز تبدیلی نظر آتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دن بدن خرافات بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی دین اور شریعت کی کسی تعلیم پر عمل کرتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے ہمارے ذمے حقوق کو بھی وابستہ کیا ہے اور اس کے ساتھ حدود بھی بتائے ہیں۔ مثلا ابھی جمعے کی نماز ہم پڑھیں گے، جمعے کی نماز کے 2 فرض ہیں، 2 فرض پڑھنے کے بعد دل کو تسلی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے ایک حق بھی مقرر کیا اور اس کی ایک حد بھی مقرر کی کہ حق تو یہ ہے کہ نماز پڑھو اور حد یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو۔ اور کوئی یہ کہے جی ثواب کا کام ہے، چلو 4 رکعت پڑھ لو، تو یہ 4 رکعت پڑھنا اس کی حد کو پامال کرنا ہے۔ تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دل کو تسلی ہے کہ ہاں اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ یقیناً قبول کرے گا۔ لیکن جو رسم ہے، جو بدعت ہے، جو خرافات ہے، اس کے کرنے والے کی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ شیطان کہتا ہے کہ اچھا اتنا اور اضافہ کر لو، پھر اور اضافہ ہو جاتا ہے، اچھا تھوڑا اور اضافہ کر لو، پھر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو ان کے بڑوں نے پہلے نہیں کیے تھے، آج یہ بعد والے کرتے ہیں، تو یہ اپنے عمل سے اپنے بڑوں کی بھی نفی کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے بڑے پہلے گزرے وہ بھی اتنے بڑے عاشق رسول نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو ان کی بھی یہ نفی کر دیتے ہیں، اور ان کے بعد والے ان کی بھی نفی کریں گے۔ تو ان خرافات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اس میلے ٹھیلے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس ہمیں ربیع الاول کا مہینہ یہ سبق دیتا ہے، اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کی تجدید کرنی چاہیے، اپنی وفا کا اظہار کرنا چاہیے، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کا عہد کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی تعلیمات کا ہمیں نمونہ بنا لینا چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، فخر کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نجات کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کے بغیر نجات اور کامیابی نہیں۔ اور باقی فی زماننا جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ کسی کی محبت کی نفی نہیں کی جاتی، لیکن وہ نفی محبت جو ہے وہ صحیح رخ پر نہیں ہے، وہ کسی غلط رخ پہ جا رہی ہے۔ اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے، اور وہ طریقہ جو صحابہ نے ہمیں دکھایا ہے، اللہ ہمیں اس طریقے پہ چلنے والا بنا دے، اور صحابہ کا اتباع کرنے والا بنا دے، اور رسومات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔